بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام طبری نے یہ قصہ سعید بن جبیر کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک اور پرہیزگار جرار بن کشف نامی شخص تھا۔ اس نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ اس کے علاقے کی سب سے بدکار عورت اور بت پرست عورت کو تبلیغ اسلام دے۔ الجرار بن کشف بہت ہی نیک تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وہ اس عورت کے پاس جانے سے ڈرتا تھا کہ لوگ مجھے بھی بدکار سمجھیں گے کہ میں بدکاری کی نیت سے اس عورت کے پاس گیا ہوں۔ آخرکار الجرار بن کشف اس بدکار عورت کے گھر گئے۔ اس حسین و جمیل عورت اور اس کی چھوٹی سی بیٹی کو ایک خدا ماننے کو کہا۔ اس عورت نے نیک اور پرہیزگار بندے سے عرض کی، میں بھی بتوں کی پوجا کر کر کے تنگ آ گئی ہوں اور میں ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس وقت تک خدا پر ایمان نہیں لا سکتی جب تک میں خود خدا کو نہ دیکھ لوں۔ وہ پرہیزگار عورت اس عورت کی یہ شرط سن کر شخص بہت حیران ہوا، لیکن پھر بھی اس عورت نے بتوں کی عبادت اور بدکاری کرنے سے توبہ کر لی۔ جب حسین و جمیل عورت نے بدکاری چھوڑنا شروع کی تو اس کے گھر میں پیسے آنے بند ہو گئے جس سے وہ گھر کا خرچہ چلاتی تھی، تو اس کے گھر میں غربت چھا گئی۔ فاقوں کے عالم کی وجہ سے وہ عورت اپنے گھر کا سامان بیچنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنے گھر میں ایک تانبے کا برتن اٹھایا اور بازار میں فروخت کرنے چلے گئی۔ وہ جس دکان پر بھی گئی تو اس کی حسین و جمیل صورت دیکھ کر لوگوں نے اس کو اپنی ہوس کی خاطر اس کو بہت رقم دینے کو کہا۔ عورت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بازار والے اس کو برتن کی قیمت نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے قیمت دے رہے ہیں۔ وہ جس دکان پر جاتی تو اس کو برتن کی قیمت سے بہت ہی زیادہ رقم دینے کو لوگ تیار تھے۔ عورت یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے خدا کو بھولا ہوا ہے کہ یہ حفظ کے پجاری ہیں۔ آخرکار وہ بازار کے آخر سے تنگ آ کر چلے گئی۔ وہاں اس کو ایک نوجوان نظر آیا۔ اس نے اس عورت کو کہا، بہن کیا آپ یہ تانبے کا برتن کی قیمت 2 سکے وصول کرنا چاہتی ہو؟ اس پر عورت رضامند ہو گئی۔ اس نے 2 سکے لیے اور تانبے کے برتن کو اس لڑکی کی دکان پر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن حسین و جمیل عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر ایک اسی وزن کا تانبے کا برتن لے کر بازار میں فروخت کرنے چلے گئی، لیکن اس عورت کو کسی بھی دکاندار نے 2 سکوں سے زیادہ قیمت نہ دی۔ عورت نے دیکھا کہ کل یہی لوگ میری حسن پر فدا ہو کر مجھے 80 سکے دینے کو بھی تیار تھے، اب یہ مجھے اس برتن کے 2 سکوں سے زیادہ کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن عورت نے سب دکانداروں کو یہی کہا کہ میں یہ برتن 6 سکوں سے کم کا نہیں دوں گی، لیکن اس کو 2 سکوں سے زیادہ کوئی بھی دکاندار خریدنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج وہ عورت اپنے آپ کو حجاب میں ڈھانپ کر لائی تھی، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دکاندار اس کو برتن کی قیمت دینے کو ہی تیار تھا۔ اس حسین و جمیل عورت نے سوچا کہ یہ لوگ بس ہوس پرست ہیں، ان کو خدا یاد نہیں۔ میری بیٹی بیماری ہے، میں نے اس کی دوائی لانی ہے جو کہ 6 سکوں کی آنی ہے، کوئی بھی مجھے اس برتن کے 6 سکے دینے کو تیار ہی نہیں۔ آخرکار وہ عورت بازار میں گھومتی رہی اور پھر اسی لڑکے کے پاس گئی جس کو وہ پہلے برتن بیچ کر گئی تھی۔ اس لڑکے نے جب اس عورت کو دیکھا اور کہا، بہن یہ تانبے کا برتن بہت پیارا ہے، تم یہ تانبے کا برتن کتنے میں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس برتن کو 6 سکوں سے کم فروخت نہیں کروں گی۔ لڑکے نے پوچھا کہ بہن اس برتن کو 6 سکوں میں ہی کیوں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کر دی ہے، اس کی قیمت 6 سکے ہے، اس لیے میں یہ برتن 6 سکوں کا ہی فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ جب لڑکے نے اس عورت سے یہ سنا تو دکاندار لڑکے نے کہا، میں یہ برتن 80 سکوں میں خرید لوں گا، اگر تم اس کو 80 سکوں میں دینا چاہتی ہو تو مجھ سے 80 سکے لے جاؤ اور برتن مجھے دے دو۔ عورت نے دکاندار کا ریٹ سن کر کہا، اے لڑکے تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟
دکاندار لڑکے نے کہا، نہیں بی بی، میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ عورت نے اب تانبے کا برتن اس دکاندار کو دیا، 80 سکوں میں بیچا اور لے کر چلے گئی۔ الجرار بن کشف کا کہنا ہے کہ میں نے اس عورت کا دونوں دن کا قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ الجرار بن کشف کا کہنا ہے کہ جب تانبے ساز نے اس عورت کو 80 سکے دیے، جب وہ عورت دکاندار سے 80 سکے لے کر چلے گئی تو میں اس دکاندار کے پاس گیا۔ میں نے اس لڑکے کو کہا، اے لڑکے، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ تجھ کو دکانداری کرنا نہیں آتی۔ اس عورت نے پورے بازار میں اس برتن کا ریٹ لگوایا تھا، کوئی بھی دکاندار اس تانبے کے برتن کو 2 سکے سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ تو نے وہی برتن 80 سکوں میں خرید لیا۔ اس دکاندار لڑکے نے بڑی ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا، بابا جی، میں نے اس عورت کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو اس عورت کو اس لڑکی کی دوائی اور گھر کے لیے کچھ سودا صرف لانے کے لیے مدد کی ہے۔ وہ پرہیزگار آدمی کہتا، میں اس لڑکے کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ امام بخاری اور امام احمد حنبل سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میرے لیے ولی کو تکلیف دی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقریب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ مرا، اقرب حاصل کر تم میں سے اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں ہی اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب کوئی شخص میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہم کو اپنے محلے اور علاقے میں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ یہی عمل روز قیامت ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس عورت کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور پرہیزگار بنائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو پسند آ جائیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔